بات یہ ہے کہ ایران اور پاکستان کے مابین یہ قضیہ بہت عرصے سے چل رہا ہے. ہم ہمیشہ یہ اصرار کرتے رہے. آپ کو یاد ہوگا کتنا پرانا واقعہ ہو گیا اب، یعنی کہ کلبھوشن دیو، وہ کہاں سے یادو، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہمارے ہاں کچھ گروہ ہیں جو کہ علیحدگی پسندی کی طرف یا انتہا پسندی کی جانب مائل ہیں، اور وہ ایران کو جو ہے وہ انیشیلی کہتے تھے جی ریسٹ اینڈ ریکریشن کے لیے. تو ہم جب ان کا ذکر کرتے تھے تو ایرانی کہتے جی کیا کریں جی، رازداری ہے، آپ کو پتہ ہے، بلوچ انٹرمنگل وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اسی طرح وہ ان کو بھی ہمارے ہاں سے شکایتیں ہیں. مین پرابلم یہ ہے کہ ایران کے اندر ایک بلوچ اینڈ کرد، یہ دو ایک سیپریٹ اینٹیٹیز ہیں جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہیں پرشین امپائر جو ہے وہ دبائے رکھتی ہے، یا پرشین شاونزم. بات اتنی سی ہے. اب اس طرح جب بٹی ہوئی سوسائٹیز ہوں، جیسے کرد ہیں، یہ تو 3 علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں، عراق، ترکی، ایران، اور پھر یہ کہ بہت کافی سگنیفیکنٹ حصہ شام میں بھی، لیکن وہاں کی آبادی کے اعتبار سے نسبتاً کم تھا. اسی طرح بلوچ دونوں طرف آباد ہیں. تو لطیفہ یہ ہے کہ آپ نے یہ واقعہ کیا، واقعہ کرنے کے بعد آپ نے اپنی خبر رساں ایجنسی کے ذریعے اس کی تشہیر کی. ایران نے رات کو جب کل 8:30 بجے ہوا، آفیشل، سب سے پہلے جس شخص نے اعلان کیا جس فریق نے، وہ ایران تھا. اس کے بعد اپنے ہی وہاں سے ہٹا دی، ریموو کر دی. اچھا، یعنی پہلے تو یہ تھا کہ جی ہم نے سبق سکھایا ہے دہشت گردی کا فلاں فلاں فلاں، تو صاحب آپ ڈٹے رہتے اپنی بات پہ. ہٹا دیا. ہٹانے کے بعد لیکن ہوا یہ کہ اے پی جو بہت بڑی دنیا کی خبر رساں ایجنسی ہے، ایسوسیٹ پریس، اس کی آگے خبر پھر سب نے دیا، الجزیرہ اور انٹرنیشنل. اچھا، وہ سارے اس میں آتے رہے. اب اس کے آنے کے بعد جو ہے ہمارے ہاں ہاہاکار مچ گئی، جو آپ کہتے ہیں نا کوہرام، جی فوراً بدلہ لو، وہ فوراً بدلہ لو. بھائی بدلہ لیا جا سکتا ہوتا ہے. ڈپلومیسی جو ہے جب تک آخری لمحے تک آپ کو سفارتکاری سے کام لینا چاہیے. وہ تو ہم نے خیر بلا لی نا دونوں. بھیا دیکھیے نا، بڑا سخت پاکستان نے ڈپلومیٹکلی اچھا جواب دیا. ان کے جو سفیر ہیں ایران کے وہاں گئے ہوئے، انہوں نے کہا بھائی صاحب تسی اتھے رہو، تسی آن دی لوڑ نہیں، سامان اسے بھجوا دیں گے. دو طرفہ جو ہے معاملات ختم، کوئی روابط، کوئی بھی جو آن گوئنگ نیگوسیشنز تھی کسی بھی موضوع پر، سب ختم. سفارتی تعلقات، رشتے منقطع. دس از دا میکسیمم ابھی فی الحال سفارتی سطح پہ آپ کر سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی ان کے ایک مارو وہ 10 ماریں گے. نہیں صاحب، ایسے نہیں ہوتا. دیکھیے ایران اور عراق، مجھے لگتا ہے کہ ہم ایران کو بھی ہندوستان کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں شاید ود ان دا سوسائٹی. جو سوشل میڈیا پہ ہمارے ہاں ایک اور بھی مسئلہ ہے نا. اب کیا کریں، لوگوں کے پاس یہ ہوتا ہے یہ کی بورڈ ویریئرز، کہ یہاں بیٹھ کے آپ نے جنگ لڑنی. او بھائی جنگ کھیڑنی ہوندی، کی ویریئرز یہ بڑی خطرناک جنگ ہے، آپ کے دور کی نہیں. اور آج کے زمانے جنریشن وار جو ہے ہمارے دور کی. ارے بابا، یہ 5th جنریشن وار سے قطع نظر، 5th جنریشن وار سے وہ جنگ بہت زیادہ خوفناک ہوتی ہے جو اصل ہوتی ہے. بھائی اس میں لوگ مرتے ہیں. جاؤ دیکھو بھی غزہ کا کیا عالم ہے. اور ایران اور عراق کے مابین ایران نے غلطی کر دی ہے. میرا خیال ہے جی کہ غلطی کی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی دانش میں کیا ہے کہ انہیں مقامی طور پر، اندرونی طور پر انہیں شرمندگی محسوس ہو رہی تھی. کیوں؟ ان کے ایک شعرا آفاق اساطیری بہت ہیرو کا لیول رکھنے والے کمانڈر تھے قاسم سلیمانی. چند دن قبل ان کی 2 سالہ برسی تھی. وہاں پر دھماکے ہوئے اور 80 سے زیادہ وہاں پہ مور دین 100 ہو گئے تھے. مور دین ہو گئے. تو ان کی قبر کے عین قریب ہونا. اب سوال یہ اٹھتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کا بدلہ لے رہے ہیں پاکستان میں. یار ان کا بدلہ نہیں، چلیں میں مان لیتا ہوں جی، میں آپ کی بات کو مان لیتا ہوں، لیکن یار یا تو بلوچ کرنے والے ہوں گے یا کرد کر رہے ہوں گے. اب اربل کردستان کا جو کیپٹل ہے وہ کہاں اور پنجگور کہاں؟ تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کرد اور بلوچوں نے مل کر یہ آپریشن کیا ہے. یار اس سے پہلے پاکستان کو اعتماد ملنا چاہیے، تو بتانا چاہیے تھا کہ یار یہ لوگ. لیکن میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ پلیز حوصلہ رکھا جائے. پاکستان میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. بدقسمتی سے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جب ایران کے بارے میں کوئی بات ہو تو جی ایک مسلک کے لوگوں کو یہ ہوتا ہے. صاحب نہیں، مسلک کچھ نہیں ہوتا، وطن پرستی ہوتی ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال آپ ایران ہی سے لیجئے. ایران جو ہے، جب بھی کبھی آذربائیجان اور آرمینیا میں لڑائی ہوتی ہے تو آرمینیا آرتھوڈاکس کرسچین ہے، جبکہ
आज़रबाईजान वो खित्ता है जहाँ से आजकल ईरान का जो मसलिक है वो सफवीज के जरिए आया था और उसको लेकिन ईरान अजरबैजान का मुखालिफ होता है। ईरान हमेशा आज़रबाईजान के खिलाफ होता है बहरहाल। और ईरान के मामले में भी मैं आपको बताऊं कि मेरा अपना ये ख्याल है कि वसी तर तनाजुर में आज से अगर 6 महीने बाद हम बात कर रहे होंगे तो ईरान से ये गलती हुई है, उसने अपना ओवर प्ले किया है, ये मेरा दावा है। टाइम I may be wrong.